استغفار ایک ایسا زبردست اور طاقتور عمل ہے جو ہمارے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی حیرت انگیز تاثیرات رکھی ہے۔ یہ اپنی غیر معمولی صلاحیت سے ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کے دفتر مٹا دیتا ہے۔ جو یہ عمل پابندی سے کرے، بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ بندہ گمان نہیں کر سکتا۔ یہ فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ اس میں میری اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے والی طاقت مخفی ہے۔ کیسی طاقت؟ تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ استغفار کے چند ایسے فوائد شیئر کروں گا جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ ہر انسان فطری طور پر خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی پاک باز اور پاک دامن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تمام انسان ماسوائے حضرات انبیاء کرام سے گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں کا ارتکاب ممکن ہے۔ تاہم بہترین انسان وہ ہے جو غلطی اور گناہ کے ارتکاب کے بعد ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے خالق حقیقی کے دروازے پر آ کر چند آنسو بہائے، عاجزی سے توبہ کرے اور اپنے رب سے صدقے دل سے معافی مانگے۔ یقیناً ایسا انسان سب سے بہترین ہے۔ جیسے کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ابن آدم گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارا رب بہت مہربان اور رحیم ہے۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ حکم سن کر ایک بہت تیزی سے ان میں سے چل پڑے گا، جبکہ دوسرا آہستہ آہستہ چل کر بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائیں گے اور پہلے شخص سے سوال کریں گے کہ میں نے تم کو جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائیں گے، تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ! یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو پلک جھپکتے ہی معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا، بے شمار انعامات سے بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسے معبود برحق ہے کہ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر توبہ اور استغفار کا حکم دیا ہے، جس سے توبہ اور استغفار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے اور اپنی امت کو بھی توبہ استغفار کی تلقین فرماتے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ جب اللہ غفور الرحیم نے قرآن پاک میں بار بار توبہ اور استغفار کا حکم دیا ہے اور معصوم عن الخطا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کا التزام کرتے تھے، تو ہم گناہ گاروں کو تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہوں کی پرخطر جھاڑیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں خالق کائنات سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور توبہ استغفار کو اپنا شعار بنا لینا چاہیے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے تائب بندے سے بہت خوش ہو کر اسے بہت ساری نعمات سے نوازتا ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر سورہ نوح میں یوں فرمایا، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ یہ آیت شریفہ ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا، بلکہ یہ رحمت خداوندی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ المختصر یہ ایک ایسی چابی ہے جو آپ کی زندگی میں بے شمار برکتوں، خوشیوں اور راحت و سکون کے دروازے کھول سکتی ہے۔ آپ کی تقدیر، آپ کے نصیب اور مقدر میں لگے تالوں کو کھول سکتی ہے۔ استغفار آپ کے مقاصد اور خوابوں کو پورا کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ یہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے آپ کی مشکلات کو آسان بنا سکتا ہے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کر کے پریشانیوں سے نجات بخشتا ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے راز پوشیدہ ہیں۔ زندگی بدلنے والی بڑی حیرت انگیز تاثیرات مخفی ہے۔ استغفار جنت کی کنجی ہے، گناہوں کا کفارہ اور آفات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے سے زندگی میں بہار، رونقیں اور خوب برکتیں آتی ہے۔ یہ رزق کی وسعت کا ذریعہ ہے، تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقے کے خلاف ڈھال ہے، آخرت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
دوسرے لفظوں میں استغفار مومن کے ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جو دلوں اور روحوں کو پاک کرنے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے، ایمان اور تقوی کو بڑھانے، اللہ کا قرب حاصل کرنے، رحمت خداوندی اور رزق کے دروازے کھولنے اور دنیا و آخرت کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ خوب کثرت سے استغفار کا ورد کیجیے اور اپنی زندگی بدلتے دیکھیں۔ آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے۔ چیلنج بہت آسان ہے۔ آپ کو صرف اس ویڈیو کے کومنٹس میں یہ لکھنا ہے: یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمیں بکثرت توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔